بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات ہے۔ 1434 ہجری کے شہ محرم کی 7ویں تقریر امام بارگاہ کاظمین میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ غدیر سے کربلا تک۔ غدیر کا اعلان اور تشویش میں مبتلا ذہن تاریخ سے سوالات کرتا ہے کہ اتنے لوگوں نے سنا تھا، پھر یہ کیا ہوا؟ ایک دو آدمی اگر بھول جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 لاکھ آدمی ایک بات کو بھول جائیں؟ ایک آدھ کو تو یاد رہنا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے جوابات عام نہ ہوں تو وہ سوالات اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اور وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سوال تو لوگ بڑھاتے رہتے ہیں، جواب اگر 10 بار بھی دیا جائے تو وہ جواب آگے نہیں بڑھاتے۔ وہ اس لیے جواب نہیں بڑھاتے کہ سوال کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی ذہانت سے تو سوال بنایا تھا اور اس کا جواب دے دیا گیا، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو یہ سوچ کے سوال بنایا تھا کہ کوئی جواب ہی نہیں دے پائے گا۔ تو جب ان کی کچی ہو جاتی تو وہ جواب کو آگے نہیں بڑھاتے، اور اسی بیس پر میسج چلتے ہیں۔ ابھی جواب دے دیا تو پھر مزہ خراب، وہ سن ہی نہیں رہے ہیں جواب۔ اور جب بعض لوگوں کی عادت ہوتی سوال کریں گے، آپ جواب دے رہے ہیں، وہ سن ہی نہیں رہے، انہوں نے دوسرا سوال کر دیا، وہ آپ کو بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں، یہی وہاں عرب میں بھی ہوتا تھا ایسے۔ مسلمانوں کی عادتیں کوئی بدل تھوڑی گئی ہیں، جو پہلے تھیں وہی اب بھی۔ تو یہ ہوا کیا؟ بھئی یہ ہوا یہ کہ جب تک کسی کا بیان نہ آئے تب تک کیسے پتہ چلے؟ اب مولا علی تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ کے توجہ دیتے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو، ہم تو اپنے کام میں مصروف۔ علی نے تو مڑ کے نہیں دیکھا، نہ کسی سے پوچھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ہاں، آپ نے جب تمام پرسے کی رسومات سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے توجہ دی اور ایک آدھ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا تو وہ کیا سب کو یاد نہیں رہا؟ یہ کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ مدینے میں کچھ اور ہوا ہے۔ تو گھر سے بھی نکلے، رات میں انصار کے گھروں پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بڑے بڑے سردار اور معزز لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟
اب وہ سب نکل کے آ رہے ہیں، مولا آئے ہوئے ہیں گھر پہ. ان کا ہاں وہ کیا بتائیں کیا ہوا. مولا نے کہا مطلب کیا ہوا؟ کہنے دیکھیے اب کیا کریں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب وہ تو کچھ ہو نہیں سکتا اس میں. تو مولا نے کہا کہ بھئی وہ کیوں ہو گیا، یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ان کا آپ وہاں تھے ہی نہیں. اگر آپ وہاں ہوتے تو ہم بھلا آپ کو چھوڑ کے کسی اور طرف کیسے دیکھتے؟ تو اس لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، چونکہ آپ آئے نہیں. تو مولا نے کہا کہ تو کیا مطلب ہے تمہارا، میں جنازہ چھوڑ کے آ جاتا؟ بولے کیا چاہ رہے تھے تم، کیا میں جنازہ چھوڑ کے وہاں آ جاتا؟ کہنے لے ہاں سر جھکا کے ظاہر ہے کہ آپ تو نہیں آ سکتے تھے وہاں سے، آپ تو غم میں تھے، سوگ میں تھے، لیکن اب کیا کریں، اب تو فیصلہ ہو گیا، اب کچھ ہو نہیں سکتا. انصار سے پوچھا، پھر مہاجرین تو غائب ہی تھے، سامنے ہی نہیں آ رہے تھے، کسی سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ایک آدھ کچھ ہفتے 2 ہفتے بعد نظر آئے تو ان سے پوچھا، بھائی یہ غدیر میں جو اعلان ہوا تھا تو وہ تم کو یاد نہیں تھا کیا؟ کہا نہیں یاد تو ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا؟ مولا علی نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ کہلے وہ تو جب رسول اللہ کی علالت شروع ہوئی تھی نا 2 مہینے پہلے، تو اس زمانے میں آپ تیمارداری میں مصروف ہو گئے تھے، آپ کہیں آتے جاتے نہیں تھے، ہر وقت تو آپ رسول اللہ کے پاس رہتے تھے. تو یہاں تمام لوگ جمع ہوا کرتے تھے، مسجد میں جمع ہوتے تھے اور فٹ پاتھ پہ بیٹھتے تھے، چوراہوں پہ بیٹھتے تھے. تو وہاں یہ سب باتیں ہوتی رہتی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ غدیر میں جو اعلان کیا تھا رسول اللہ نے، وہ اللہ نے منسوخ کر دیا. تو وہ اعلان منسوخ ہو گیا. تو مولا علی نے کہا تو وہ آیت بھی منسوخ ہو گئی کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا. تو دین کامل نہیں ہوا. کہنے ہاں اب وہ تو اب وہ بعد میں کسی نے بتایا بھی نہیں کہ پھر بحال ہو گیا. آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ بحال تھا. تو اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ صاحب وہ منسوخ ہو گیا. تو میں نے جواب دے دیا نا کہ 1.5-2 لاکھ ایک ہی بیان کو بھول کیسے گئے. اس لیے کہ بھلانے کے لیے ایک ہتھیار تھا کہ صاحب منسوخ ہو گیا. تو اس سے پہلے کئی چیزیں منسوخ ہوئی تھیں، ان کا یہ بھی منسوخ ہو گیا. تو ہم لوگ سمجھے کہ یہ علی والا معاملہ منسوخ ہو گیا. اچھا صاحب اور زمانہ گزرا، تھوڑا اور زمانہ گزرا، تو تبصرے تو ہوں گے، تبصرے تو ہوتے ہی، چھوٹے حلقے میں ہو، کم بات ہو، نہ زیادہ ہو، سب تک نہ پہنچے، باتیں ہوں. کسی نے پوچھا کہ بھئی وہ بات تو دیکھیے صحیح ہے. انہوں نے کہا بھئی وہ ارے عبداللہ ابن عباس تم تو بہت دن کے بعد آئے. کہنا اب کیا کریں، گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، ایسا ماحول ہو گیا، حالات ہو گئے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. کہنا تم بھی گھر میں بیٹھ گئے، اور وہ تمہارے چچا زاد بھائی وہ بھی نہیں نکلتے گھر سے، اور وہ ناراض بھی ہیں. تو کہ تمہارے بھائی اب بھی ہم لوگوں سے ناراض ہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا بھئی ان کی ناراضگی بجائے، ناراضگی تو بجائے. کہنا نہیں ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ عبداللہ ابن عباس سمجھاؤ نا ان کو جا کے، مسئلہ ان کو
کسی طرح سمجھا دو جا کے کہ ہوا یہ ہے کہ رسول نے غدیر میں اعلان کر دیا ان کے لیے، اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کو ملے، چونکہ رسول اللہ نے اپنی رشتہ داری کی بنا پر بھائی کی محبت میں اعلان کر دیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے اللہ نے ہم لوگوں کا انتخاب کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو علی ہی بنتے، اللہ نے نہیں چاہا، تو اب دو پارٹیاں بن گئیں، ایک اللہ کی پارٹی، ایک رسول کی پارٹی، اور امت نے ڈکلیئر کر دیا ہم اللہ کے کہنے پہ چلیں گے، ہم رسول کے کہنے پہ نہیں چلتے۔ اب بھی دو پارٹیاں ہیں، ایک اللہ والوں کی ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جب سے دو بن گئی۔ اچھا صاحب، دوسرے دن پھر عبداللہ ابن عباس باغ میں بیٹھ گئے، آ گئے، انگور رکھے تھے، کہنے انگور کھاؤ۔ ارے انہوں نے کہا نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ کچھ پینے کو۔ بھئی کیا بات ہے، کاہے کی فکر ہے تمہیں؟ کہنے یہی جو کل آپ نے ارشاد فرمایا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بات کیا ہے؟ کہنے ہم تمہیں سمجھائے دیتے ہیں، بیٹھو۔